الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، ثواب کی نیت سے پڑھا۔ الحمدللہ عز و جل آپ بھی پڑھ لیجئے کہ اس کی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں یاسین شریف کی تلاوت کرے، یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس وقت ہے، بہت زیادہ وقت ہے، شب جمعہ کے لیے پوری رات پڑی ہوئی ہے، تو ضرور بالضرور کوشش کریں کہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جس وقت آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے، اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے وظائف لکھ سکیں۔ جو سوال آپ کرتے ہیں اس کے جب میں جواب میں وظائف آپ کو لکھواتا ہوں، کاپی پینسل ہوگی تو انشاءاللہ آسانی سے آپ وظائف لکھ پائیں گے۔ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال باوا ARYQ TV کے نام سے، تو ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور نمبرز مجھے بتایا جا رہا آن ایئر ہیں، تو ضرور رابطے میں رہا کریں، نمبرز نوٹ کر لیا کریں، کوئی کام ہو تو ضرور انشاءاللہ کال کریں، جواب دے دیا جائے گا۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ نام بتائیے۔ بھائی کا نام ابراہیم ہے۔ والدہ پروین۔ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بھائی کی نا شادی ہی نہیں ہو رہی، اس کو بس کوئی رشتہ اس کو پسند آتا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں، اور ویسے بھائی کو کوئی پسند نہیں آتا۔ میں ضرور بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے۔ جی اقبال بابا، ہمارے 2 مسئلے ہیں، نام ٹھیک ہے؟ میری بتائیے، بہن جس کے کا مسئلہ ہے نام جی بتائیے۔ میرا نام یاسمین ہے، اور جس کا مسئلہ ہے اس کا نام سحر ہے، اس کی والدہ کا نام نسیم ہے۔ سحر کی ماں نسیم، مسئلہ کیا ہے؟ بابا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے 4 بچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے 3 ماہ کے یا 4 ماہ کے ہو کے اس کے مسکریج ہو جاتے ہیں جی، اور ابھی وہ امید سے ہیں، 3 ماہ ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ بالکل بتاتے ہیں میری بہن، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میں گاؤں کی کوٹ سے بات کر رہا ہوں، لیاقت بھائی، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ زیب النساء۔ زیب النساء، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی ہے، غیاسو نام ہے اس کا، غیاسو؟ جی۔ غیاس الدین تو نہیں ہے؟ نہیں، صرف غیاسو۔ اچھا، صرف غیاسو۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام زیب النساء۔ زیب النساء، ٹھیک ہے، مسئلہ بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کا کام نہیں لگ رہا ہے، میرا بھی یہی حساب ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، رزق میں برکت دے، رزق کے اسباب دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بابا صاحب؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ بابا صاحب میں عادل بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی عادل، امی کا نام بتائیں۔ ہاں جی، نرگس بھی۔ نرگس، جی ہاں جی،
حساب لگا کے دیکھے کوئی جادو بندش تو نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ کون ہے؟ میرا نام وقار ہے. وقار بھائی, آپ کی امی کا نام بتائیے, تھوڑا سا لاؤڈ بولیے. بلقیس ہے میری امی کا نام. ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ مولوی صاحب میرا نا صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, اور میری امی کی بھی, سارے گھر والا کی صحت خراب رہتی ہے. اچھا, نانی کا نام بھی بتا دیجئے. موتیاں بی بی. کیا نام ہے؟ موتیاں بی بی. محسنہ. موتیاں. موتیاں بی بی. موتیاں بی بی. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جس وقت آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی, میں نے اپنی صحت کے بارے میں نام بتائیے. محمد عمر. محمد عمر. والدہ؟ کوثر پروین. کوثر پروین. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنی پھپھو کے بارے میں پوچھنا تھا. ان نام کی بتائیے. 4 بیٹی ہیں لیکن ان کا بیٹا نہیں ہے. بیٹا ہوتا ہے جو 4 ماہ کے بعد جو ہے نا مس کیریج ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی لاسٹ ٹائم کب ہوا ان کے ساتھ یہ معاملہ مس کیریج والا؟ 3 سال ہو گئے. اچھا, نام بتائیے پھپھو کا. عذرا پروین. عذرا پروین. والدہ؟ صدہ مائی. صدہ مائی. جی ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں میرے بھائی. کم کر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میری امی بات کر جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. میری بہن, کتنے لوگ لائن کو السلام ٹرانسفر علیکم. کریں گے؟ وعلیکم السلام. جی بابا صاحب, آپ سے اپنا مسئلہ عرض کرنا تھا. نام بتائیے, کس کے لیے مسئلہ ہے؟ جی میں نے اپنے لیے کرنا تھا. نام بتائیے. نام؟ رقیہ حمید. امی کا نام؟ بشیرہ بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً مجھے 16 سال ہو گئے ہیں, 14-15 سال. یہ گندگی غلاظت والے اکثر خیالات آتے رہتے ہیں ذہن میں. مجھے دورے بھی پڑتے ہیں اور ذہن اللہ کی تعالیٰ دوائیاں بھی میں آسانی کھا عطا رہی ہوں. فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں, ٹیلی ویژن کی آواز آپ نے کھولی ہوئی ہے, مجھے میری ہی آواز آ رہی ہے. یہ احتیاط تو بار بار میں بتاتا رہتا ہوں, پھر بھی آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. خیر, اللہ آسانی کرے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جب کال کنٹرول روم کو آ جائے تو آواز بند کر دیا کریں. ہلو. فرمائیے. ہلو. جی جی, میرا نام شبیر حسین ہے اور والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. ٹھیک ہے شبیر بھائی. ٹھیک نہیں رہتی, بیمار ہے؟ میرا بیٹا ہے نا, اس طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, اور میرا بیٹا ہے اس کا نام سفیر ہے اور والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. اچھا, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہمارا جو ہے نا نافرمان ہے, وہ ابھی گھر سے بھی بھاگ گیا ہوا ہے. وہ بتائے کیا. اللہ آسانی عطا فرمائے. ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میری شادی سن 2011 میں ہوئی ہے. میرے بچے نہیں ہیں. نام بتائیے اپنا. سمرا. سمرا. امی کا نام؟ رضیہ بی بی. رضیہ. اور شوہر؟ قمر رضوان. قمر رضوان. ان کی امی؟ ان کی امی کا نام. کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 10-11 سال ہو گئے. اور آپ کو ساس کا نام نہیں پتا؟ پتہ ہے, کیوں نہیں. اچھا چلے بتا دینا پھر, پتہ ہے تو.
بھائی مجھے یاد ہی نہیں. یاد نہیں آ رہا. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بھائی میری بیٹی ہے رابعہ شبیر ان کا نام ہے اور میرا نام پروین کوثر ہے. رابعہ والدہ کا نام پروین کوثر. جی رابعہ شبیر اور میرا نام پروین کوثر ہے ماں جی کا. جی جی. اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اس کا نا پیدائشی تقریباً ہے. اس کے پتے کا آپریشن بھی ہوا ہے. 22 سال اس کی عمر ہے. لیکن اس کا الٹیاں مامٹنگ اور بہت مسئلہ اس کے ساتھ. کوئی دوائی کوئی اثر ہی نہیں کرتی. میدے کی اتنی تکلیف میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں بتاتا ہوں. رب کریم صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے اپنی بہن کا حساب کتاب لگوانا تھا. نام بتائیے. ہے نام بتائیے. کلثوم بشیر اس کا نام ہے میری بہن کا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا فرما رہی ہیں. میں بول رہی ہوں میری بہن کا نام کلثوم بشیر ہے. کلثوم. کلثوم کی والدہ کا نام بتائیے. سکینہ بی بی. سکینہ ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ جی اس کی اولاد نہیں ہے. 4.5 سال ہو گئے ہیں اس کی اولاد. اچھا اس کے شوہر کا نام بتائیں. اس کی امی کا نام بھی بتائیں. بشیر محمد بشیر. امی کا نام کیا ہے؟ آمنہ بی بی. ٹھیک ہے میری بہن. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں حساب بھی لگاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں آپ کی کال کنٹرول روم کو جب موصول ہو جائے آپ کو بتا دیا جاتا ہے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ سکون سے ہم بات کر سکیں. اور دوسری چیز یہ کاپی پینسل اپنے پاس جلدی رکھ لیجئے. انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد جوابات یعنی وظائف آپ کو لکھوائیں گے تو آپ وظائف بھی لکھ لیجئے گا. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کا مسئلہ. نام بتائیے. عبد المجید. ان کی امی کا نام شبانہ کوثر ہے. بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے. شبانہ کوثر. رشتہ نہیں ہو پا رہا. نہیں جدھر بھی بات کرتے ہیں بات نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے. علی رضا. ان کے اذان کا نام ہے اویس اور ویسے علی رضا ہے. نہیں اذان کا نام اویس ہے. جی جی اویس. اویس کی ماں. اور امی کا نام شمیم. شمیم. کیا مسئلہ ہے؟ جی ان کی ہم نے 2 شادیاں کروائی تھی پہلے پر وہ دونوں کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو اب ہم ان کے نصیب کے بارے میں پوچھنا ہے. اور دیکھیں نصیب کا حساب نہیں ہوتا. علم العادات کے ذریعے جہاں تک انشاءاللہ شرعی طور پہ گنجائش ہوتی میں ضرور عرض کروں گا اور بتاؤں گا بھی انشاءاللہ. وظیفہ بھی بتاؤں گا. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا مجھے اپنی کزن کے بارے میں پوچھنا ہے. نام بتائیں. جی امام زادی. ان کی امی. اس کی امی غلام فاطمہ. جی ٹھیک ہے. مسئلہ بابا یہ ہے کہ اسے 4 سال ہو گئے ہیں اور اسے جو بچہ ہے نا پہلے بھی 3 بچے ہوئے تھے وہ مسکریج ہو گئے تھے. اس کے بعد 4 سال ہو گئے اور ابھی اولاد اسے نہیں ہو پا رہا. تو کوئی وظیفہ ہو تو بابا بتائیں. ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے. میں ضرور وظیفہ ہی بتاتا ہوں اس کے لیے اور انشاءاللہ تعالی حساب لگا کر یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. رب کریم اس کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. اور جوابات کی طرف میں نے عرض کیا تھا کہ چلیں گے تو جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ جوابات دیتے ہیں. ابراہیم بن پروین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور ابراہیم کو بولیں عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں.
اپنے رشتے کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد اسباب بن جائیں گے۔ یاسمین میری بہن، آپ نے سحر بنت نسیم کے متعلق پوچھا ہے کہ ان کے 4 بچے مس کیریج ہو گئے اور ابھی امید ہے وہ بھی 3 مہینے کی ہے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، اور یہی وقت آپ نے فرمایا کہ 3 سے 4 مہینے میں مس کیریج ہو جاتا۔ پہلی بات یہ، میرے نمبرز نوٹ کر کے تعویذات ضرور منگوا لیجئے اور فوری طور پہ رابطہ کریے گا۔ دوسرا، بہن سحر کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 731 مرتبہ یا خالقو یا اللہ، یا خالقو یا اللہ پڑھ کر، اور پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اپنے اوپر بھی دم کریں، دعا بھی کریں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ضرور کرم ہو جائے گا۔ لیاقت بن زیب النساء اور غیاسو بن زیب النساء کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ دونوں کی روزی کا مسئلہ ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد دونوں بھائی پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ عادل بن نرگس میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ حساب لگا لیں کوئی جادو یا بندش تو نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل کوئی جادو، اثرات، نظر، بندش کا معاملہ نہیں۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ وقار بن بلقیس، اور آپ نے بلقیس کی والدہ کا نام فرمایا موتیاں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں کی طبیعت خراب ہے، یعنی والدہ بھی بیمار ہیں، آپ بھی بیمار ہیں۔ رب کریم صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا، اور تعویذات بھی ضرور منگوا لیں۔ محمد عمر بن کوثر پروین میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار رہتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ ساتھ ملا کر پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عذرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، والدہ کا نام پروین فرمایا، اور آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا جب بھی ہوتا ہے مس کیریج ہو جاتا ہے، اور 4 سال سے کوئی مزید حمل بھی نہیں ہوا۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اور گندے اثرات الصبیان، ایک بہت خطرناک قسم کے بچوں کے اثرات ہوتے ہیں، جو بچے خاص طور پر اولاد نرینہ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا انشاءاللہ تعالی اس کے لیے، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور یا مصور یا اللہ 278 مرتبہ 278 پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ رقیہ بنت بشیرہ میری بہن، آپ نے فرمایا کہ برے خیال آتے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں، 10 سے 15 سال۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں دوائی بھی لیتی ہوں ذہن کے لیے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، ذہنی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے سورہ بینہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سورہ بینہ 3 مرتبہ اور لا حول شریف 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ذہن بھی اچھا ہو جائے گا اور خیالات بھی دور ہو جائیں گے۔ شبیر احمد بن رضیہ اور سفیر بن صفیہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ اچھا، میں نے نام شبیر لکھا ہے، خدا نخواستہ بشیر نام بھی اگر آپ کا ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں اس لیے کہ نقطہ آگے پیچھے ہو گیا، تو عدد دونوں کے برابر ہے، یعنی بشیر کے بھی 512 ہیں اور شبیر کے بھی 512 ہیں، تو بالکل کنفیوز مت ہوئیے گا۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سفیر کے اوپر نظر بد ہے، نافرمان ہے، بری صحبتوں میں رہتا ہے، تو اس کی والدہ کو بولیں سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں۔ جن نمازوں کے اوقات میں گھر سے باہر ہوتا ہے تو دم کر کے رکھ لیں، جب آئے اس وقت پلا دیا جائے۔ سمرہ بنت رضیہ اور قمر رضوان، اور ان کی امی کا نام آپ نے بتا نہیں پایا۔ بہرحال آپ نے فرمایا 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے روحانی طور پر یعنی اثرات، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید میڈیکلی مسئلہ ہے،
دونوں کو رپورٹیں بھی کرائیں، اور خاص طور پہ شوہر کی رپورٹ جو جراثیم کی کروائی جاتی ہے، ڈاکٹر عموماً یہ کرواتے ہیں اولاد نہ ہونے کی صورت میں، تو ضرور یہ کروائیے گا۔ میرے نمبرز پر رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ تعویذات بھیجیں گے، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ اور اگر جراثیم کا ہی مسئلہ ہے کہ جراثیم کم ہیں، ویک ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی نسخہ ہے جو آپ کو پرچی کے ذریعے بھیج دیا جائے گا۔ آپ اپنے علاقے میں پنساری سے وہ چیزیں خرید کر اس کو بنا لیجئے گا، پوری تفصیل ہوگی۔ ہم یہ دوائی نہیں بیچتے، صرف اس کا نسخہ جو لکھا ہوا پیپر پہ ہوتا ہے وہ بھیجا جاتا ہے، آپ لوگ خود تیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ سال سے یہ چل رہا ہے، تو ضرور انشاءاللہ اس کو بھی بنا لیجئے گا، استعمال کیجئے گا۔ اگر جراثیم کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رابعہ بنت پروین کوثر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان کو الٹی بھی ہوتی ہے اور 22 سال عمر ہو گئی ہے، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ ان کے پتے کا آپریٹ بھی ہو چکا ہے۔ رب کریم ان کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، پتے کے آپریٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، 40 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے عشاء کے بعد پی لیا کریں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کلثوم بنت سکینہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 4.5 سال ہو گئے اور آپ کے ہاں بھی اولاد نہیں، آپ کے شوہر کا نام شبیر بن آمنہ فرمایا، رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن کلثوم کے اوپر گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 596 مرتبہ 596 مرتبہ یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ تعویذات اولاد والے جو بہن بھائی اس وقت یا بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے ضرور منگوائیں، جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ عبد المجید بن شبانہ کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بھائی کو بولیں نماز کی پابندی کرے، اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ اویس بن شمیم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 2 شادیاں اس کی ہو چکی ہیں اور دونوں ناکام ہوئی ہیں، مزید شادی کریں، میرے علم العادات کے حساب سے انشاءاللہ آگے شادی کرنا مناسب آ رہا ہے، رشتہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں، اور آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے عبد القیوم کے نام کا، عبد القیوم۔ اور عبد القیوم کے جو اعداد ہیں، اتفاق سے آج میں ڈائری پہ لکھ نہیں پایا اس لیے موبائل میں مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ اعداد ہیں 263، آپ کے سامنے بھی چل رہا ہوگا اسکرین پر۔ عبد القیوم نام کے جو بھائی پوری دنیا میں ہیں، ان کے جو نام کی تعداد ہے اعداد کے حساب سے وہ ہے 263، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام، یا جبارو یا مجیدو، یا جبارو یا مجیدو، یا جبارو یا مجیدو۔ عبد القیوم نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میرے بھائی ہیں وہ 526 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، رب کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی یہ عبد القیوم کے لیے اسم اعظم ہوگا، اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی دیر اسم اعظم کا ذکر کریں گے الحمدللہ عز و جل، اتنی دیر تک رب کریم کی بارگاہ میں عبادت میں لگے رہیں گے اور ذکر اللہ میں لگے رہیں گے۔ ذکر اللہ کرنا ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے، رب کریم ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر جی جمشید بات کر رہا ہوں۔ جمشید بھائی آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ میرا مسئلہ تو ہے سر، وہ تو میری شادی ہوئی تھی، وہ بھی ہو گئی۔ امی کا نام بتا دیں، امی کا نام۔ پروین اکبر۔ پروین اکبر۔ پروین اکبر، اکبر والد کا نام ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، پروین ہی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ شادی ہوئی تھی؟ شادی ہوئی تھی تو وہ تو ڈیورس ہو چکی ہے سر۔ اچھا، ابھی کس مسئلے کے لیے کال کی ہے؟ چاچو ہے، چاچو کا بھی سر وہ بیمار رہتے، چاچو کا نام محمد ارشاد ہے سر۔ اچھا، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، چاچو کے لیے کال کی تھی؟
میرا مسئلہ بھی ہے نا سر, نہ ہی کسی جگہ نوکری لگ رہی ہے نہ ہی کچھ ہے سر. پچھلے ہفتے کا ملا رہے ہیں, آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا, ابھی ملا ہے. پچھلے ہفتے سے ملا رہے ہیں. بعض پروگرام میں ایسے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو کئی سالوں سے ملا رہے ہیں. بہرحال الحمدللہ عز و جل آپ کی دعاؤں سے بہت کالس ہوتی ہیں, اس لیے شاید نہیں مل پاتا, آج مل گیا. ارشاد کی ماں کا نام بتائیے. کال ڈراپ ہو گئی. چلیں, جمشید بھائی کا مسئلہ تو الحمدللہ آ گیا, میں بتاتا ہوں. رب کریم ان کے چاچا کو بھی صحت دے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیں آواز آ رہی ہے مگر شاید ٹیلی ویژن کی آواز کھلی ہے. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا نام مہک ہے. جی آپ کی امی کا نام بتائیں. امی کا نام نثارہ ہے. نثارہ, ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی سانگڑ سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. میرے 2 مس کیریج ہو گئے ہیں 4 مہینے سے, مطلب اوپر ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے, تو مجھے اپنے بارے میں پوچھنا. سانگڑ میں رہتی ہیں آپ؟ جی. اللہ, تو شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں میری بہن؟ 7 سال ہو گئے. 8 سال؟ 7 سال. 7 سال میں 2 مس کیریج ہو گئے؟ جی, ایک بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ سے زندگی صحت دے. انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی نعمان بات کر رہا ہوں, ڈڈیال آزاد کشمیر سے. نعمان بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے. ہیلو. اپنی امی کا نام بتائیے. جی اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد کا مسئلہ ہے. آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں, وائف کا نام بتائیں, ان کی امی کا نام بتائیں. جی ہماری والدہ کا نام ہے نسیم, تو وائف کا نام ہے فوزیہ, اور ان کی والدہ کا نام ہے کنیز اختر. کتنے سال ہوئے ہیں؟ بڑی معذرت چاہتا ہوں, بار بار آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال لگ جائے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ جو نا صحیح طرح پہنچتا نہیں ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرے سر میں بہت درد رہتا ہے. جی سر میں درد رہتا ہے؟ جی. نام بتائیے. میرا نام سمینہ ہے. سمینہ کی والدہ؟ مرادہ مائی. مرادہ مائی. اور میرا بھائی ہے, اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہوئی. اچھا, اس کے لیے تو 4 نام چاہیے ہوں گے. نام بتائیے. بھائی کا نام شاہد ہے اور امی کا نام مرادہ مائی ہے. اور وائف کا ان کی؟ وائف کا نام سمیہ ہے. سمیہ کی ماں؟ سکینہ. سکینہ. جی. کتنے سال ہوئے؟ شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ہم جوابات کی طرف چلیں گے, اس لیے کہ ایک اور کالر کو مجھے شامل کرنا تھا. بہرحال بہن نے 2 مسئلے بتا دیے, اور اولاد کے مسئلے میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے حساب لگانے میں, اس لیے کہ 4 ناموں کے اعداد نکالنے پڑتے ہیں. تو انشاءاللہ میں جتنی دیر میں حساب نکال رہا ہوں, آپ کاپی پینسل اپنے پاس جلدی اٹھا لیجئے. انشاءاللہ جوابات بھی دیتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب مل کر پروگرام کے آخر میں رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. دعا بھی ساتھ رہا کریں, اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا کے نام سے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. امام زادی بنت غلام فاطمہ کے لیے جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے 3 مس کیریج ہو گئے, رب کریم ان کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, تعویذات ضرور منگوائیے گا, اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور عشاء کی نماز کے بعد 336 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. جمشید بن پروین اکبر, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی شادیاں ہوئی ہیں 2,
اور کامیاب نہیں ہو پائیں۔ رب کریم کرم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ نوکری کے اسباب بھی نہیں ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 353 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں اور دعا کریں اپنے رزق کے لیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ مہک بن نثارہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 7 سال شادی کو ہو گئے اور 2 مرتبہ مسکیریج ہو گئے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن مہک گندے اثرات ہیں۔ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اولاد کے لیے ضرور منگوائیے گا، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 65 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فوزیہ نعمان بن نسیم اور فوزیہ بنت کنیز اختر کے متعلق جو اولاد کے لیے پوچھا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ بھائی نعمان، میرے علم العادات کے حساب سے بہن فوزیہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 108 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ سمینہ بنت مرادہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر اثرات بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید آپ کی نظروں کا معاملہ ہے، یعنی کہ آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں، تو ڈاکٹر کو دکھا کر چشمہ وغیرہ بنوا لیں، یا جو بھی ایڈوائز کرے ڈاکٹر کو دکھا لیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا۔ اور سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی پیشانی پہ شہادت کی انگلی سے اس طرح حصار کر لیا کریں، دم کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ سکون میسر آئے گا۔ سمیہ بنت سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کی بھابھی ہیں، ان کے یہاں 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ بہن سمیہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 115 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھیں اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے بارہا میں نے عرض کیا ہے، ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ جمعرات پھر ہماری پروگرام روحانی دنیا میں ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ